اندر 10-12 لوگ تھے، 4-5 میزیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف باورچی خانہ تھا جس کی دیوار میں لمبی سی جگہ بنی ہوئی تھی جس میں 4-5 پتیلیاں رکھی ہوئی تھیں، ساتھ ہی تندور تھا۔ ایک طرف ایک آدمی رجسٹر لیے بیٹھا تھا۔ راول تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ یار تو کیا شے ہے؟ اس نے پلاسٹک کی جگ سے ایلومینیم کے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے میری طرف دیکھ کے پوچھا۔ کیا کیا میں نے پوچھا۔ یار تو نے انہیں ایک دم شیشے میں اتار لیا، ورنہ یہ حاکم اور ماجو بڑے تیز ہیں، اڑتی چڑیا کے پر کاٹ لیں اور چڑیا کو پتہ نہ چلے۔ حاکم کون؟ میں نے پوچھا۔ وہی موٹا جو میز کے پیچھے بیٹھا تھا، اس کا نام ہے حاکم اور دوسرے کا نام ہے ماجو۔ یہ دونوں ہی سمجھ لو کرتا دھرتا ہیں یہاں کے۔ اچھا، میں نے بھی جگ سے پانی گلاس میں اڈیلتے ہوئے کہا۔ بس جو سچ تھا بتا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، راول نے سر ہلایا۔ سچی بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ تم جو کہہ رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہم سینما میں بیٹھے فلم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں تو سینما میں بھی تو پردے پر وہی دکھاتے ہیں جو سچ مچ ہو رہا ہوتا ہے، میں نے کہا۔ یار تم اتنی اچھی باتیں اس لیے کر لیتے ہو کہ پڑھے لکھے ہو، پھر بھی تم نے شناختی کارڈ جلا کے اچھا نہیں کیا کیا؟ تو کیا یہ مجھے نوکری نہیں دیں گے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، ان کو شناختی کارڈ کی پرواہ نہیں ہوتی، مگر ادھر آتے جاتے پولیس والے، سیکورٹی والے کبھی کبھی شناختی کارڈ مانگ لیتے ہیں۔ تو پھر؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ کوئی نہیں، جب ان کا مزدور کارڈ بن جائے گا تو وہ بھی کافی ہوگا، راول نے کہا۔ اتنی دیر میں ایک چھوٹے قد کا کالا سا آدمی ہمارے میز پر دال، رائتا اور روٹیاں رکھ گیا۔ اس نے ہمارے کہے بغیر ہی کھانا دے دیا۔ میں نے پوچھا۔ ہاں ادھر ایسا ہی ہوتا ہے، راول نے بتایا۔ جو مزدور ادھر ہوتے ہیں نا، ان کو کھانا ادھر ہی ملتا ہے، ساتھ ہی وہ آج کے کھانے کے پیسے لکھ لے گا جو مہینے کے آخر میں تنخواہ سے کاٹ لیے جائیں گے۔ اچھا، اگر کوئی تنخواہ لے کے بھاگ گیا، پیسے نہ دیے تو؟ میں نے سوال کیا۔ راول نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی بڑی بچکانہ بات کر دی ہو۔ کیوں بھاگے گا کوئی؟ اچھی تنخواہ مل جاتی ہے، 23,000، کبھی 35,000، کبھی جانا بھی پڑتا ہے رات میں کام پر، اس کے 300-400 علیحدہ مل جاتے ہیں۔ یوں 150 روپے روز کے حساب سے 4,500 روپے مہینہ کٹوائے گا، کوئی برا لگے گا؟ بس شرط اتنی ہے کہ اندھا گونگا بہرا بن کے مزے سے رہو، نہ دیکھو نہ سنو، سکھ سے رہو۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو؟ میں نے روٹی کا نوالہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ اس نے چاول کا بڑا سا لقمہ منہ میں رکھا، اچھی طرح چبایا اور اطمینان سے بولا۔ مار دیتے ہیں اس کو، ایک دم زیرو خلاص۔ اس نے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب زیرو خلاص؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے نوالہ نکلا۔ زیرو تو کچھ ہوتا ہی نہیں پیارے، راول نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ بندہ ہی نہیں رہتا۔ سمندر بڑا رازدار ہے، سب کو چھپا لیتا ہے۔ بندہ گڑپ، مچھلیوں کی دعوت عام۔ اس نے تقریباً آدھی روٹی کا لقمہ بنایا اور منہ میں دھر لیا، پھر بڑی مشکل سے بولا۔ کھانا کھا یار، آم گننے سے فائدہ؟ ویسے تو گونگے بہرے اندھے کی دنیا میں امن و امان ہی رہتا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، لقمہ بھرے منہ سے ہنستے ہوئے وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کھانے کے بعد ہم باہر نکلے اور ایک طرف کو چلنے لگے۔ ذرا دور مڑتے ہی ہمیں ایک لانچ دکھائی دی۔ اس پر ایک آدمی کھڑا چلا رہا تھا۔ جلدی کرو، کیا موت پڑ گئی ہے؟ راول تیزی سے کی طرف بڑھا اور بولا۔ کیوں موت پڑے گی؟ ابھی ہم زندہ ہیں۔ تو پھر آ گیا۔ اس نے راول کو گھورا، مگر لانچ میں آنے سے منع نہیں کیا۔ میں بھی اوپر چڑھ گیا۔ آواز لگانے والے نے میری طرف دیکھا۔ میرے ساتھ ہے، کام کرے گا، حاکم نے بھیجا ہے، راول نے فوراً بتایا۔ اچھا اچھا، اس نے کہا۔ مل گئی معافی؟ ہاں جی۔ کوا روٹی کے بغیر رہ سکتا ہے؟ راول نے ہنس کے کہا۔ تو کوا ہے؟ وہ ہنسا۔ راول نے کہکا لگایا اور جیب سے 2 سگریٹ نکال کر اس کو پکڑائی۔ اس آدمی نے لائٹر نکالا، اپنی سگریٹ سلگائی اور لائٹر راول کی جانب بڑھا دیا۔ اتنی دیر میں 4-5 آدمی اور آ گئے۔ ذرا دیر میں لانچ چل پڑی۔ اس کا رخ کھلے سمندر کی طرف تھا۔ مجھے اس سے پہلے کبھی کسی لانچ کے سفر کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ لہروں کو چیرتی تیز رفتار لانچ سمندر کے سینے پر دوڑی جا رہی تھی۔ پانی پر اس کا سفر غیر ہموار تھا، وہ کبھی ڈولتی اور دائیں بائیں خم کھا جاتی تھی۔ میں 2 مرتبہ لڑکھڑایا، پھر ایک جانب بیٹھ گیا۔ لوگ بڑے اطمینان سے ہلتی ڈولتی لانچ میں مزے سے کھڑے تھے۔ میں نے ان کو غور سے دیکھا۔ وہ اپنے دونوں پیر کھولے توازن برقرار رکھے ہوئے تھے۔ راول نے میری طرف دیکھا اور چند قدم بڑھا کر میری طرف آیا۔ ابھی عادت نہیں ہے، اسی لیے اگر کھڑے ہو تو کسی چیز کا سہارا لے لو اور سمندر کو زیادہ مت گھورو۔ اچھا، کیا سمندر کو دیکھنے سے نقصان ہوتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمندر سے تیز لہر اٹھتی ہے اور ادھر سے لانچ تیز
رفتار ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ لہر ہمیں ڈبو دے گی اور لانچ الٹ جائے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ بھاری بھرکم لانچ کا ماہر بڑے آرام سے لہر کے حساب سے دائیں بائیں موڑ کے توازن برقرار کر لیتا ہے، جبکہ نیا نیا دیکھنے والا بری طرح ڈر جاتا ہے۔ بعض تو اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ لانچ سے کود بھی جاتے ہیں۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بالکل ہوتا ہے، جیسے تیز رفتار گاڑی چلانے والے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص لاشعوری طور پر ایک دم بریک لگانے کے لیے اپنی لاتیں آگے بڑھا دیتا ہے۔ بعض اوقات تو اس کو یاد کر کے ہنسی آ جاتی ہے، راول نے ہنس کے کہا۔ مجھے بھی اس منظر کشی پر ہنسی گئی۔ یا تم تو بڑے مزے کے آدمی ہو۔ کیا میں آلو سبزی سالن ہوں؟ جو مزے کا ہوں۔ وہ ہنسا۔ راول، کسی نے سے آواز دی تو وہ تیزی سے آگے بڑھ گئے اور میں لہروں کو دیکھتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لانچ کہاں جا رہی ہے اور نہ ہی میرا پوچھنے کا کوئی ارادہ تھا۔ ویسے بھی یہاں گونگا بہرا اور اندھا بن کے ہی رہنا تھا۔ میں یہاں تک پہنچ گیا تھا، اب آگے کیا ہونا ہے، کیسا ہونا ہے، یہ سب میں نے تقدیر پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے عروہ کو تلاش کرنا تھا اور اس تلاش میں خطرات کی پرواہ کرنا، شیش و پنج کی کیفیت میں رہنا بلا جواز تھا۔ بس ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجھے وہ 2 دن یاد کیوں نہیں آ رہے تھے، اور پھر یہاں تک جیسے مجھے حالات کے تھپیڑے دھکیلتے ہوئے لے آئے تھے، جیسے تقدیر مجھے اس انہونی راستے پر چلا رہی تھی جس پر بالآخر مجھے سفر کرنا تھا۔ حاکم اور ماجو کے سامنے میں نے جس پھرتی اور روانی سے باتیں بنائی تھیں وہ حیرت انگیز طور پر نہایت مربوط اور منطقی تھیں، حتیٰ کہ شناختی کارڈ کا معاملہ بھی میرے ذہن میں کس طرح مرتب ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی کامیابی سے اپنی قانونی شناخت چھپا لی تھی۔ ان کو میرا نام بلال ہی معلوم تھا۔ وہ باتیں جو میں نے ان سے کی تھیں اب وہی میری شناخت تھی۔ نہیں معلوم کہ کتنا وقت گزرا، لیکن میں تب چونکا جب راول نے میرا کندھا تھپتھپایا۔ چل بھائی شہزادے چلیے، اس نے کہا۔ میں نے چونک کے ادھر ادھر دیکھا۔ لانچ ایک گودی کے پاس کھڑی تھی۔ اس سے ذرا دور ایک زمین دکھائی دے رہی تھی، شاید یہ بھی منوڑا کی طرح کوئی جزیرہ تھا۔ ہم ایک تختے پر چلتے ہوئے زمین پر آ گئے۔ ہوا تیز تھی، میرے بال اڑ رہے تھے۔ کوئی 15 منٹ کے بعد ہم ایک پہلے کی طرح ایک بڑے احاطے میں داخل ہو گئے جہاں جگہ جگہ لکڑی کی پیٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کچھ نئی تھیں، کچھ پرانی، کچھ کھلی ہوئی تھیں، یعنی مال اتارنا، کھولنا اور پھر پیک کیا جانا تھا۔ احاطے سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر ایک بہت بڑا بیرک تھا جس کی دھاتی دیواریں بہت اونچی تھیں۔ چھت بھی کوئی 18-20 فٹ اونچی ہوگی۔ اندر بہت سے آدمی کام کر رہے تھے۔ سب لوگ ایک طرف چلے گئے اور راول مجھے لے کر ایک آدمی کے پاس چلا گیا۔ وہ میز پر کچھ کاغذات دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے چند لمحوں بعد سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا، پھر راول کو دیکھ کر پوچھا، آ گیا پھر؟ ہاں جی، راول نے دانت نکالے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ جی یہ بلال ہے، اس کو بھی حاکم نے میرے ساتھ بھیجا ہے۔ وزن اٹھا لے گا؟ اس نے براہ راست مجھ سے پوچھا۔ ہاں جی، میں نے فوراً کہا۔ کچھ پڑھا لکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بس جی تھوڑا بہت، میں نے جلدی سے کہا۔ اچھا 4 نمبر پر چلے جاؤ، اس نے بے نیازی سے کہا اور ایک کاغذ پر 4 نمبر راول لکھ کر پیپر ویٹ کے نیچے دبا دیا۔ راول نے سر جھکا کے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے دائیں کونے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ لمبی لمبی میزیں تھیں جن کے درمیان پلاسٹک کے بڑے بڑے ٹب میں پاؤڈر رکھا ہوا تھا جب چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں پیک کیا جا رہا تھا۔ ہر میز کے آمنے سامنے 4 آدمی کھڑے تھیلیاں بھرنے میں مصروف تھے۔ کچھ آدمی 10 کلو کے تھیلے لا کر خالی ہونے والی پلاسٹک کے ٹب میں خالی کرتے جا رہے تھے۔ 25-23 افراد کی موجودگی کے باوجود وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ سب خاموشی سے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ہم دونوں 4 نمبر پر پہنچ گئے۔ راول نے میز کے نیچے لگی ہوئی دراز کھینچی، اس میں دستانے نکال کر مجھے دی اور خود بھی اپنے ہاتھ میں چڑھا لیے۔ پھر 2 ماسک نکالے، ایک اپنے منہ پر چڑھایا اور دوسرا میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھی، ماسک اپنے منہ پر چڑھا لیا۔ عجیب سا ماسک تھا، ناک، ہونٹ اور آنکھیں سب بھی ڈھک گئی تھیں۔ آنکھوں کی جگہ شفاف پلاسٹک تھا جس سے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اتنی دیر میں 2 لڑکے ہمارے سامنے بڑا سا پلاسٹک ٹب رکھ گئے اور ذرا ہی دیر میں انہوں نے سفید سفوک ہمارے ٹب میں ڈال دیا۔ ایک طرف پلاسٹک کی تھیلیاں رکھ دیں جن کو ذرا سا دبا کے بند کیا جا سکتا تھا۔ راول نے تھیلی اٹھائی اور ٹب میں رکھے چمچے سے اس کو بڑی پھرتی سے بھر دیا۔ اس کا دیکھا دیکھی میں نے بھی تھیلیاں اٹھا کے بھرنا شروع کر دیں۔ کوئی آدھے گھنٹے میں میرا ہاتھ رواں ہو گیا اور ہم بنا کوئی بات کیے کام میں لگ گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر کے بعد میز والا آدمی اٹھ کے ہماری طرف ٹہلتا ہوا آیا۔ اس نے ایک تھیلی اٹھا کر اس کا جائزہ لیا، پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ ہر میز پر جا کے اس طرح معائنہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر چکر لگا کر وہ دوبارہ اپنی کرسی پر جا بیٹھا اور دوسری کرسی پر ٹانگیں ٹکا
کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کے بیٹھ گئے۔ اس کی اس طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کے باوجود کسی نے بھی اپنے کام سے لاپرواہی نہیں برتی اور نہ ہی کوئی بات کرنے کی کوشش کی، بس روبوٹس کی طرح خودکار طریقے سے کام کرتے رہے۔ کوئی 2 بجے کے قریب گھنٹی بجی، سب نے اپنے اپنے کام چھوڑ دیے اور قطار بنا کے ایک طرف جانے لگے۔ ہم دونوں نے بھی ماسک اور دستانے اتار دے اور لوگوں کی قطار کے پیچھے چل دیے۔ دوسرے کمرے میں ایک طرف پہلے بیرک جیسا باورچی خانہ بنا اور ایک طرف سیمنٹ کی ٹینکی بنی ہوئی تھی جہاں وہ لوگ اچھی طرح منہ ہاتھ دھو رہے تھے۔ ہم دونوں نے بھی اچھی طرح منہ ہاتھ دھویا اور کمرے میں آ کر پلیٹیں اٹھا کر ایک طرف لائن میں لگ گئے۔ ایک آدمی نے چنا چاول کی بڑی سی پلیٹ ہماری پلیٹ میں الٹ دی اور ایک بڑے چمچے سے اس کے اوپر اچار رکھ دیا۔ چاول اچھے خاصے تھے، ہم دونوں ایک طرف بیٹھ کے کھانے لگے۔ پتہ نہیں چاول مزے کے تھے یا مجھے بھوک شدت کی لگ رہی تھی، میں تیزی سے پلیٹ صاف کر گیا۔ راول نے مجھے اشارہ کیا کہ اگر بھوک باقی ہے تو اور لے آؤ۔ میں نے پلیٹ اٹھائی اور چاول والے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے میری پلیٹ دوبارہ بھر دی اور ساتھ ہی اچار بھی ڈال دیا۔ میں دوبارہ اپنی جگہ واپس آ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دوبارہ گھنٹی بجی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا لیکن راول نے مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اچانک ایک طرف سے 2 آدمی آئے، ان کے ہاتھ میں چائے کی بڑی سی کتیلی اور کپ تھے۔ وہ بڑی تیزی سے ہر ایک کے آگے کپ رکھتے جاتے، چائے بھرتے اور آگے نکل جاتے۔ گڑ کی بنی ہوئی چائے تیز پتی کی تلخ تھی۔ ہم نے چائے ختم کی، ساتھ ہی دوبارہ گھنٹی بجی۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور قطار بنائے، دوبارہ پہلے والے بیرک میں آ کر اپنے کام میں پہلے کی طرح مصروف ہو گئے۔ ہم میں سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے سب کی کسی نادیدہ خوف میں جکڑے ہوئے ہیں، جیسے کوئی ان کو دیکھ رہا ہو، ان کو جانچ رہا ہو، ورنہ بھلا یوں 25-23 آدمی کام کر رہے ہیں اور کوئی آپس میں بات نہ کرے۔ یہ کیا معاملہ تھا، کیا راز تھا؟ اور ہم جو پاؤڈر بھر رہے تھے وہ کیا تھا؟ کوئی ہیروئن، نشہ آور شے یا کیا تھا؟ ایک بات تو طے تھی کہ یہ ہیروئن تو ہرگز نہیں تھی۔ میں نے ایک بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی، میرے ابا محکمہ پولیس میں تھے، اس لیے کچھ چیزوں کا تو بہرحال مجھے شعور تھا۔ پھر یہ کیا تھا؟ ہم کام کرتے رہے۔ 6 بجے کے قریب گھنٹی بجی تو ہم نے کام چھوڑا، قطار بنائی اور اس کرسی والے کے پاس پہنچ گئے۔ وہ شکل دیکھتا، کاغذ پر لکھتا اور سر ہلا دیتا۔ راول مجھ سے آگے کھڑا تھا۔ ہو گیا؟ اس نے پوچھا اور 4 نمبر والا میز کاغذ اٹھا لیا۔ ہاں جی، راول نے جلدی سے کہا۔ جائے گا یا ادھر ہی؟ اس نے مختصراً پوچھا۔ ادھر ہی، راول نے جلدی سے کہا۔ یہ بلال بھی ادھر ہی رہے گا؟ اچھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی اور کاغذ پر کچھ لکھ کر کاغذ کو ایک علیحدہ ڈبے میں رکھ دیا اور آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں اور راول باہر نکل آئے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان صاف شفاف تھا، ہوا تیز چل رہی تھی، ہمارے کپڑے پھڑ پڑا رہے تھے۔ راول نے آتے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، میں نے تو تیری طرف سے خود ہی کہہ دیا کہ تم ادھر ہی رہے گا۔ اچھا کیا، میں نے فوراً کہا۔ میرا کون سا ٹھکانہ ہے؟ کیوں، کدھر سوتا بیٹھتا تھا؟ راول نے پوچھا۔ 2 دن سے تو سڑکوں پر ذلیل ہو رہا ہوں، ایک دن عبداللہ شاہ غازی، پھر ایک دن فٹ پاتھ پر سویا، کھانا بھی 2 دن سے ادھر ہی کھایا۔ یار بابا کے بڑے دیوانے ہیں، بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ ہاں جی، روٹی دانے کا بہانہ رب نے پتہ نہیں کہاں کہاں بنا رکھا ہے۔ میں 2 ماہ سے کرایہ نہیں دے سکا۔ ایک ڈبے میں 2-3 جوڑے تھے، ایک دری، ایک تکیہ، ایک کمبل تھا۔ وہ کمرے والے نے کرائے کی مد میں جمع کر لیا اور مجھے نکال دیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ رہنے کا بندوبست ہو گیا، میں نے بے چارگی سے کہا۔ راول نے جیب سے سگریٹ نکال کر منہ میں دبائی، ایک ہاتھ سے لائٹر جلایا اور دوسرے ہاتھ ہتھیلی کی آڑ میں سگریٹ سلگا لی۔ ایک بات پوچھوں اگر برا نہ مانو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کیا؟ یہ جو ہم پیک کر رہے تھے اس سے مجھے نقصان تو نہیں ہوگا؟ کیوں؟ راول نے پوچھا۔ یار کوئی زہر وہر ہوا اور میں مر گیا تو؟ پھیپھڑے شیپڑے خراب ہو گئے تو؟ میں نے تو سگریٹ بھی نہیں پیتا، بڑا ڈر لگتا ہے ٹی بی سے۔ ابا میرا ٹی بی سے ہی۔ میں چپ ہو گیا۔ نہیں ہوتی ٹی بی، مجھے پتا تو نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن سال بھر ہو گیا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، شاید اس لیے دستانے اور ماسک دیتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہ ہو، راول نے بتایا۔ پھر تو ٹھیک ہے، میں نے خوشی سے کہا۔ ذرا دیر کے لیے ہمارے درمیان خاموشی رہی۔ ہم چلتے چلتے ایک تھڑے پر بیٹھ گئے۔ پھر میں نے کہا، ایک بات پوچھوں؟ کیا؟ راول نے میری طرف دیکھا۔ تو پوچھے ہی جا رہا ہے، میں ان کے متعلق نہیں پوچھ رہا، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر کیا چل ہوئی تجھے؟ راول نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا۔ یہ جو تم نے رات کے کام کا کہا ہے، اس کے الگ پیسے ملیں گے؟ میرے انداز میں لالچ صاف تھا۔ ہاں، اس کے الگ پیسے ملتے ہیں، 300، کبھی 400۔ پھر ٹھیک ہے، میں نے فوراً کہا۔ لگتا ہے مجھے پیسوں کی بڑی فکر ہے۔ وہ ہنسا۔ ہاں یار، پیسے کے علاوہ دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟
شریک بھی بوا جب ہی کھولتے ہیں جب ان کو معلوم ہو کہ آنے والے کے کسی میں سے پیسے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، راول نے ہنس کے کہا، ورنہ بیوی بھی لات مار کے چرپائی سے دھکیل دیتی ہے اور زیادہ غصے میں ہو تو گھر سے چلتا کر دیتی ہے۔ اچھا تو تمہیں گھر سے نکال دیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں یار، اس بار شرم کے مارے آپ ہی گھر سے نکل آیا۔ نہ بچے کے دودھ کے لیے پیسے تھے نہ گھر میں آٹا، کیا کرتا؟ وہ چپ ہو گیا، پھر ذرا دیر بعد بولا، اب 1 ہفتے کے بعد جاؤں گا، مزدوری کے کچھ پیسے ٹھیکیدار سے ایڈوانس لے کر گھر جا کر راشن ڈال آؤں گا۔ تو کیا 1 ہفتے بیوی بچے بھوکے رہیں گے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو چلی گئی ہوگی اپنی ماں کے گھر، ادھر روٹی تو مل جائے گی، میں جاؤں گا تو حساب کتاب چکتا کر دوں گا۔ اچھا، میں کہہ کر چپ ہو گیا۔ ایک بات بولوں؟ راول نے اچانک کہا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تیرے حالات خراب ہیں یا کوئی عشق کی ناکامی کا چکر ہے؟ راول میری طرف گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے اطمینان سے کہا، خالی پیٹ صرف روٹی سے عشق کیا جا سکتا ہے۔ بھوکے کو عورت کی نہیں روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک پیٹ نہ بھرے دوسرے کوئی بھوک ڈانگ نہیں مارتے۔ ہاں یہ تو ہے، پر مجھے تو خالی پیٹ ہی کملی سے عشق ہو گیا تھا، وہ تھی ہی ایسی الہڑ مست پری۔ اچھا، میں نے دلچسپی سے کہا، جب بھی تجھے ہر بندہ عشق کا مارا لگتا ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ میں نے پوچھا، رات کے کھانے کا کیا ہوگا؟ ادھر ہی آ جائیں گے، راول نے کہا۔ ایک اینٹ اٹھائی اور اس پر سر رکھ کے لیٹ گیا۔ اس کو کپڑوں پر مٹی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ پھر مجھے دیکھ کے بولا، تو بھی کمر سیدھی کر لے، ادھر مٹی نہیں ریت ہے، صاف رہے، جب اٹھو کپڑے جھٹک کر صاف کر لو۔ اچھا، میں نے کہا اور سر کے نیچے بازو موڑ کے لیٹ گیا۔ راول نے دوبارہ سگریٹ نکالی اور سلگا کے لیٹے لیٹے پینے لگا۔ اندھیرا چھانے لگا تھا، سمندر کی آواز یہاں تک آ رہی تھی، بڑا شور تھا، سمندر کبھی دھیما ہوتا کبھی تیز ہوتا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے سوچا، عروہ اس وقت کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی؟ کیا اس کو یقین ہوگا کہ میں اس کو ڈھونڈنے میں دن رات ایک کی ہوں اور اس کی یاد کی انگلی پکڑے پکڑے یہاں تک آ پہنچا ہوں؟ عروہ، میں نے جیسی سسکی لی، تم کہاں ہو؟ مگر بس سمندر کی لہروں کا شور تھا۔ عروہ کہاں ہو؟ اپنا نام نشان کیوں نہیں دیتی؟ تم اور میں ایک جیسے خواب دیکھتے تھے، ایک دوسرے کی بے خبری میں خبر رکھتے تھے، مگر اب نہ تمہارا خواب ہے نہ تمہاری خوشبو ہے۔ میں یہاں ہوں۔ مجھے یکدم عروہ کی آواز سنائی دی، تم یہاں کیوں نہیں آتے؟ میں چونک کے اٹھ بیٹھا، میرے پاس ہی راول لیٹا خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا، البتہ سمندر کی لہروں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ میں نے عروہ کی آواز واضح طور پر سنی تھی، اس نے بالکل صاف کہا تھا، کوئی اشارہ، کوئی کنایا نہیں تھا، کوئی لفظ مبہم نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں سویا نہیں تھا، بس آنکھیں بند تھیں، آنکھوں میں نیم تاریکی تھی، لیکن عروہ کے چہرے کا اجالا موجود تھا۔ میں اسے یاد کر رہا تھا تو وہ بھی مجھے یاد کر رہی تھی۔ میں یہاں ہوں، کیا وہ یہاں کہیں قید ہے اس جزیرے میں؟ مجھے تو انجی لانچ والے کے آدمیوں کو ٹٹولنا تھا، پھر یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے خود سے پوچھا، کیا میں بھٹک گیا ہوں؟ تو پھر عروہ کی آواز کیسے آئی مجھے؟ کیا میں لاشعور کی کسی وہم میں کا شکار ہوں یا قدرت میری رہنمائی کر رہی ہے؟ میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، نرم ریت پر کوئی آہٹ نہیں ہو رہی تھی، میری طبیعت میں بے چینی بڑھ گئی۔ راول مزے سے سو رہا تھا، میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا، ٹھنڈی ہوا میرے بدن سے ٹکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہاں بجلی کا بندوبست تھا یا نہیں، لیکن اندر بیرک میں تو پنکھا چل رہا تھا، اس کا مطلب تھا بجلی ہے، لیکن اتنی دور سرکاری بجلی پہنچائی کیسے گئی؟ میں نے سوچا۔ جزیرے پر زیادہ آبادی دکھائی نہیں دی تھی، مجھے لگا یہاں جو کام ہوتا ہے اس کے لیے سخت رازداری برتی جاتی ہے، یہی وجہ تھی کہ ہر مزدور کے متعلق دوسرے مزدور کی گواہی لی جاتی تھی اور لوگ یہاں خوف زدہ تھے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، کھانا مل رہا تھا، تنخواہ مل رہی تھی، بس خاموشی اور رازداری درکار تھی۔ مگر یہاں کیسے اور کس کی حکمرانی تھی؟ میری ذہنی روح بھٹکنے لگی۔ یہ انجی لانچ والے کا جزیرہ ہوگا، یقیناً اس کا ہی یہاں ہولڈ ہوگا۔ نجم گل نے بتایا تھا کہ انجی لانچ والے کے بہت سے کام ہیں، خلیج کے اطراف سے مال لانا لے جانا اس کا کام ہے، اور لانچ کے ذریعے جب مال ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پھر ایک لڑکے کو ادھر سے ادھر کرنا کیا مسئلہ ہے؟ میں پریشان ہو گیا اور دوبارہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کہاں ہو سکتی ہے عروہ؟ میں نے سوچتے ہوئے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ اندھیرا مزید بڑھ گیا تھا، ہوا بھی تھمی ہوئی تھی، عجیب حبس کا عالم ہو گیا تھا، سمندر کا پانی ساکت محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک آواز پر میں اچھل پڑا اور مڑ کر دیکھا، راول بیٹھا ہوا میری طرف دیکھ رہا تھا، وہ نہ جانے کب اٹھ بیٹھا تھا۔ تم اٹھ گئے؟ میں نے پوچھا۔
میں تو کافی دیر سے تمہیں ٹہلتے دیکھ رہا ہوں، کبھی بڑبڑا رہے ہو، مٹھیاں بھیج رہے ہو، خیر تو ہے نا؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کندھے جھٹکے اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں، بس پریشان ہوں، عجیب سی وحشت طاری ہے۔ ہوتا ہے، راول نے سکون سے جواب دیا، جب اندر سکون نہ ہو، سمندر کا جوار بھاٹا اٹھ رہا ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ تمہارے ساتھ کیا ہوتا تھا تمہارے ساتھ؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں نے منوڑا میں سمندری بابا کے میلے پر اس کو دیکھا تھا، راول نے کہنا شروع کیا۔ وہ منت مانگنے آئی تھی، گہری سانولی، کھڑے نقش، دبلی پتلی۔ اس کی 2 منگنیاں ہوئی تھیں اور دونوں ہی منگیتر مارے گئے۔ کیا؟ کیسے مارے گئے؟ میں چونکا۔ ہم دونوں ڈرنک کر رہے تھے۔ اس کا تختہ نہ جانے کیسے پلٹ گیا، گرا، کھل گئی رسی کی اور وہ نامی منزل سے نیچے جا گرا۔ چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ اس کا سر پھٹ گیا اور مغز سنگی فرش پر جھٹک گیا۔ اور دوسرا؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں وہ دوسرا، وہ کنویں میں اترا۔ کمر کی رسی کھل گئی۔ 40 فٹ گہرے کنویں میں زہریلی گیس سے دم گھٹ کے مر گیا۔ بڑی مشکل سے اس کی لاش نکالی گئی۔ میں ہی نے ہی نکالی تھی لاش اس کی۔ وہ بتا کر چپ ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ تاریکی میں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، یہ دونوں ہی منگیتر تھے اس کے ہاں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے پوچھا۔ ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، پہلا بھی اس کو جاتا تھا اور مجھے بتاتا تھا۔ اس کے چہرے کی، آنکھوں کی پلکوں کی تعریف کرتا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، پھر وہ اس کی اتنی باتیں کرتا تھا کہ مجھے غصہ آنے لگا۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ مجھے چڑھا رہا ہے۔ پھر وہ ایک دن مر گیا۔ میں نے اس کی لاش گھر پہنچائی۔ پھر چند دن میرے سکون سے گزرے۔ بار بار کملی کی باتیں کرنے والا اب نہیں رہا تھا۔ پھر مجھے الجھن ہونے لگی۔ مجھے بار بار شوق کا یاد آنے لگا، اس کی باتیں یاد آنے لگیں۔ یا راول، تجھے کیا پتا وہ کیسی ہے؟ شوقا میری سگریٹ نکال کے اپنے ہونٹوں میں دبا کے کش لیتا۔ مجھے غصہ آتا۔ منہ سے جلی سلگتی سگریٹ نکال کر وہ میرے ہی سامنے میری سگریٹ کش لے کر مجھے کملی کی باتیں سنا رہا تھا۔ پتہ ہے، وہ سگریٹ کا دھواں میرے منہ پر چھوڑتے ہوئے کہتا، میں نے ماں سے کہہ دیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے بعد عید کے چاند میں میری شادی پکی کر دے۔ اچھا، مجھے جھٹکا لگا۔ اس نے ڈبیا میں سے سگریٹ نکالی اور پھر نئی سگریٹ سلگا لی۔ کمینے، یہ میری سگریٹ ہے، میں نے غصے سے کہا۔ تو کیا ہوا؟ شوقے نے لاپرواہی سے کہا۔ تجھے بھی تو کملی کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے۔ کیا مطلب؟ تو مجھے چسکے باز سمجھتا ہے؟ نہیں، تو میرا یار ہے، شوقے نے ہنس کے کہا اور دوبارہ کملی کی تعریفوں میں لگ گیا۔ یار جب وہ کاجل لگاتی ہے اور مجھے آنکھ بھر کے دیکھتی ہے نا تو میں تو بس مر جاتا ہوں، اس نے بڑے شودے پن سے کہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کا انداز بہت برا لگا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ آپ اپنی ہونے والی بیوی کو، حسن کی، اس کے ایک انگ کی اس طرح تعریفیں کریں؟ اور پھر اس نے کملی کی اتنی زیادہ تعریفیں کی تھیں اور بار بار اتنی مرتبہ اس کے سراپا کے نقوش کھینچے کہ میں بغیر دیکھے کملی کو بیان کر سکتا تھا، اس کے ایک ایک زاویے کو بغیر دیکھے اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس دن پہلی مرتبہ مجھے اس سے جلن ہوئی۔ وہ اپنی کملی کی تعریفیں کر رہا تھا، اپنی ہونے والی بیوی کی باتیں کر رہا تھا، اس رات کی باتیں سن رہا تھا جس رات اس نے اپنے تمام ارمان پورے کرنے تھے۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی نہیں میری کملی کی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنے اور کملی کے حوالے سے محرم راز نہیں بنایا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں اس کا محرم ہو گیا ہوں، اور پھر اپنے محرم کی تعریفیں دوسرے کے منہ سے سننا کہاں اچھا لگتا ہے۔ اور یار بلال، باتیں کرتے کرتے اچانک اس نے مجھے مخاطب کیا۔ میں اس کے قصے میں ایسا کھو گیا تھا کہ اس کے مخاطب کرنے پر بری طرح چونک گیا، ڈر گیا۔ راول میرے اس طرح چونکنے پر ہنسنے لگا۔ تم نے باتیں ہی ایسی کی کہ میں گم ہو گیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہا تھا کہ راول نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کسی اور کے سامنے کسی اور کی اتنی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی اور کو اپنا سمجھنے لگے، اپنا یار جانی مان لے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کی اس بات کا کیا جواب دوں۔ میں چپ ہی رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا، اچھا تو پھر کس نے کسی کے ساتھ کیا کیا؟ راول نے کہکا لگایا۔ یار تو بڑا تیز ہے۔ تو پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے شوقا میری چادر اتار رہا ہے، مجھے برہنہ کر رہا ہے۔ تب میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، راول کہہ کے پھر چپ ہو گیا۔ ہمارے درمیان گہری خاموشی چھائی رہی۔ پھر اس نے کہا، دوسرے دن ہم رنگ سازی کے لیے گئے، چھینکا باندھا اور حسب معمول آخری کوٹ کرنے کے لیے چھت سے لٹک گئے۔ ہم دونوں برابر لٹکے ہوئے، آگے پیچھے کھسکتے ہوئے
رنگ کر رہے تھے کہ اچانک ہوا کا زوردار جھونکا آیا۔ میں ڈگمگایا اور رسی تھام لی، مگر سنبھل نہ پایا اور گر گیا۔ میرا ڈبہ نیچے الٹ گیا۔ شوکا لانگ بھر کے میرے پاس آیا اور لپٹ کے مجھے سنبھالنے لگا۔ میں نے اس سے لپٹ کر اس کے کمر کے گرد لپٹے رسے کو زوردار جھٹکا دیا۔ یہ ایک مخصوص طرح کی گرہ ہوتی ہے جو بندھی رہے تو آسانی سے نہیں کھل سکتی، چاہے اس پر جتنا بھی وزن لاد دو، لیکن اگر اس کو مخصوص طریقے سے جھٹکا دیا جائے تو سیکنڈوں میں کھل جاتی ہے۔ میرے جھٹکا دینے سے گرہ کھول گئی اور شوکے کی کمر آزاد ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، اسے جیسے یقین ہی نہیں آیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، مگر میں نے ایسا کر دیا۔ میں پلٹا، تختہ بھی پلٹ گیا۔ اوپر سے جھانکنے والوں نے چیخ ماری۔ میں نے تختے سے چھلانگ لگائی کہ میں اس کو گرتے ہوئے دبوچ لوں، مگر مجھے اوپر والوں نے تیزی سے کھینچ لیا۔ میں اوپر پہنچا اس سے پہلے شوکا نیچے پہنچ کر اوپر جا چکا تھا۔ راول خاموش ہو کر سگریٹ سلگائی اور ایک گہرا کش لے کر نتنوں سے دھواں خارج کیا۔ پھر تم کملی سے ملے؟ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا۔ نہیں، میں اس سے مل کے کیا کرتا، بس مجھے پسند نہیں تھا کہ کوئی کملی کے متعلق بات کرے۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہاری عورت کی دوسری تعریف کرے؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک مجھ سے سوال کر دیا۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، پتہ نہیں میں کیا کہوں۔ راول نے گہرا سانس لیا، پھر کہنے لگا، ایک دن میرے پاس ملکہ آیا۔ ان دنوں ہمیں حدید کے سیوریج پر کام ملا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ ملکہ شوکے کا رشتہ دار ہے، اونچا، لمبا چوڑا۔ وہ شوکے کے پنڈ کا ہی تھا اور اسی کے بلانے پر آیا تھا۔ پھر کام ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ دوسرے دن صبح ہم نے ہوٹل سے چائے پی اور کام پر جا کر ملکہ کا نام بھی لکھوا دیا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے میں نے اس سے کہا تو اس نے بتایا کہ میں گھر سے کھانا لے آیا ہوں۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ بہت اچھا کھانا بناتی ہے، دال ہو، سبزی ہو، ایسا لون مرچ کے بس کھاتے جاؤ۔ ملکہ بولا۔ کون؟ میں نے بے خیالی میں پوچھا۔ کملی اور کون؟ ملکہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر وہ نوالہ چباتے ہوئے اپنی دھن میں کہتا رہا۔ شروع میں وہ بڑی اداس ہو گئی تھی، موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو بھر رہے رہتے۔ تسلی کا ایک لفظ بھی بولو تو ایسا پھوٹ پھوٹ کے روتی کہ بس دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اس کو چپ کراؤں، مگر پھر بھی اس کو تسلی دیتا، بہلاتا۔ پھر ایک دن اس کو کلفٹن لے گیا، عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر۔ بڑی دیر بیٹھی رہی۔ دل کو سکون آیا تو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں تو مر جانی تھی اگر تو نہ آتا۔ پھر وہ وہیں دربار کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے رونے لگی۔ یار وہ رو رہی تھی، اس کا گہرا سانولا چہرہ رونے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں تو اس کو بس دیکھے جا رہا تھا۔ سیاہی میں سرخی ملنے سے جو رنگ بنتا ہے، جو سیاہی اور لال رنگ کے بیچ بیچ ہوتا ہے، بس ایسا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ بس میں اس کو گلے سے لگا کے خود بھی رونے لگا۔ ہم دونوں ہی ادھر سے دربار کی سیڑھیوں پر رو رہے تھے کہ ایک عورت نے ایک بار ہار ہمارے گلے میں ڈال دیا اور دعائیں دینے لگی۔ ہم وہاں سے اٹھائے۔ نیچے ایک آدمی زردے کی دیگ کے میٹھے چاول بانٹ رہا تھا۔ ہم نے اس سے چاول لیے۔ میں نے اس سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی دعا کے بعد، کسی دربار میں حاضری کے بعد میٹھے چاول مل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ مراد پوری ہوگی۔ ملکہ نے کہتے ہوئے کھانا ختم کیا، پانی گلاس میں انڈیلا اور منہ میں بھر کے غرغر کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے وہ مجھے چڑھا رہا ہو۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ مجھے لگا جیسے یہ ملکہ نہیں، شوکا ہے جو میری کملی پر اپنا حق جتا رہا ہے۔ دوسرے دن ہمیں ایک کنویں کی صفائی کے لیے جانا تھا۔ کنواں کافی گہرا تھا۔ میں نے ملکہ سے کہا کہ تو رہنے دے، اندر اندھیرا ہے، اس میں سانپ چوہے چھچھوندریں بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیکیدار نے بھی منع کیا مگر ملکہ نہیں مانا اور رسی باندھ کے کنویں میں اتر گیا۔ کنواں کافی عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے گیس سے بھرا تھا۔ جس رسی کے سہارے وہ اترا، اس کی گرہ بیچ میں کھل گئی۔ ملکہ نیچے جا گرا اور پھر اس کی لاش نکال لی گئی۔ یہ سب بتا کر راول خاموش ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں بھوتوں کی کوئی فلم دیکھ اور سن رہا ہوں جو ابھی ذرا دیر میں ختم ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بھوک لگ رہی ہے کیا؟ اس نے سوچا تو میں چونک پڑا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کاہے کا؟ راول نے بے نیازی سے یوں پوچھا جس سے وہ نہیں کوئی اور باتیں کر رہا تھا۔ اس نے سگریٹ نکال کے زمین پر ٹھونکی اور سلگا کر ایک گہرا کش لیا، پھر بولا، کملی مجھے سمندر بابا کے مزار پر ملی تھی۔ وہ منت مانگنے آئی تھی، اس کے 2 منگیتر ہمارے کہتے، اسی لیے وہ خاندان بھر میں منحوس مشہور ہو گئی تھی۔
میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، مگر جب ایک عورت نے اس سے نام سے پکارا تب میں نے اسے پہچانا۔ کملی اپنی ماں کی آواز پر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، مجھے دیکھ رہی تھی مگر اس کی نگاہوں میں اجنبیت تھی۔ پھر جب اس کی ماں نے مجھے دیکھا تو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بولی، تم وہی ہو نا جو شوکے کے ساتھ آیا تھا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا کر کملی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ شوکے کے گھر کے پاس ہی رہتی ہو کیا؟ ہاں، اس سے اگلی گلی میں۔ تم گھر آنا، اس کی ماں نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ میں وہیں کھڑا دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور میں نے اپنے کام پر واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں کملی کے گھر پہنچ گیا اور 15 دن بعد ہماری شادی ہو گئی۔ راول نے بتایا اور چپ ہو گیا۔ پھر تم تو خوش ہو گئے ہوگی، تمہیں وہ کچھ مل گیا جس کی خواہش میں، جس کی طلب میں شوکا گیا، جس کو تسلی دلاسے دینے والا ملکہ اپنی جان کھو بیٹھا۔ ایک طرح سے تم دونوں سے زیادہ خوش قسمت اور کامیاب ثابت ہوئی ہے، جس نے اپنی محبت کو ہر قیمت پر حاصل کر لیا، چاہے قیمت کچھ بھی دی۔ ہاں یار، راول نے گہری سانس لی، پر مجھے تعجب بڑا ہوا۔ کس بات پر؟ اپنی کامیابی پر، میں نے پوچھا۔ نہیں، راول نے نفی میں سر ہلایا، سالے دونوں ہی پاگل تھے۔ کملی میں تھا ہی کیا، بس ایک دبلی پتلی کالی سوکھی سی لڑکی۔ الو کے پٹھے بلا وجہ مارے گئے۔ راول نے گہرا کاش لے کر منہ سے دھواں خارج کیا اور میں حیرت سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔